احمد صاحب نے تیز قدموں سے گھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مغرب سے پہلے پہنچنے کی دعا کرتے ہوئے وہ راستہ طے کرتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ بس سورج غروب ہی ہوا چاہتا تھا۔ احمد صاحب نے لاک کی چابی سے لاک کھولا اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کے سامنے صوفے پر شگفتہ بیگم حریم کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھیں اور حریم ان سے بے سروپا باتیں کر رہی تھی جو اس کے خیال میں بہت کام کی قیمتی معلومات تھی، مگر شگفتہ بیگم کے چہرے کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہیں۔ احمد صاحب کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر انہیں تھوڑی دھارس ملی۔ شکر ہے میرے اللہ، احمد صاحب آپ آ گئے۔ کیا ہوا شگفتہ، اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ کیا بتاؤں میں آپ کو، وہ آئے تھے پھر سے۔ کب؟ آپ کے جانے کے تقریباً 2 یا 2.5 گھنٹے بعد۔ کبھی بچے کی آواز میں روتے تھے، کبھی کسی لڑکے کی آواز میں حریم حریم دروازہ کھولنے کو بول رہے تھے۔ یہ تو دروازہ کھولنے بھی جا رہی تھی، بہت مشکل سے میں نے سنبھالا ہے اسے۔ یہ بول رہی تھی کہ سائم ہیں دروازے پر۔ آپ بتائیں، کچھ ملا؟ کوئی گاڑی ملی؟ کوئی اتا پتہ کچھ ملا؟ ہاں، قبرستان سے آدھا گھنٹہ پیدل چلنے پر ایک گاڑی نظر آئی تھی۔ دروازے تو سارے بند تھے، شیشہ توڑ کر گاڑی کا دروازہ کھولا بہت مشکل سے۔ کچھ کاغذات اور یہ فون اور یہ بیگ ملا ہے، تم کھولو، اس بیگ میں شاید کوئی کام کی چیز ملے۔ اور ہاں شگفتہ، یہ لڑکی، اس کا نام حریم ہے اور یہ امید سے بھی ہے۔ احمد صاحب کی بات سن کر شگفتہ بیگم نے اچنبھے سے ان کی جانب دیکھا۔ امید سے؟ مگر اس کا تو پیٹ کاٹ کر رکھ دیا ہے، سارے پیٹ پر تازہ سلائی کے نشان ہیں اور زخم سے خون بھی رس رہا ہے۔ شگفتہ بیگم، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ان میڈیکل ڈاکومنٹس میں لکھا ہے۔ اور ہاں، یہ فون بھی بالکل بند ہے، اس کو چارج پر لگا دو، شاید میرے فون کی چارجنگ پن لگ جائے۔ فون چارج ہو تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ سنیں، انہوں نے کہا تھا وہ پھر آئیں گے اندھیرا ہونے پر۔ احمد صاحب نے شگفتہ بیگم کی بات سن کر کہا، ان کی فطرت ہے یہ حرکتیں، وہ ان شیطانی حرکتوں سے باز تھوڑی آتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے کچھ سوچا ہے۔ اچھا، آپ کچھ کھا لیں، صبح سے بھوکے ہیں۔ ابھی بھوک نہیں ہے شگفتہ، جب بھوک ہوگی تو بتا دوں گا۔ بس میں وضو کر کے نماز پڑھ کر ایک وظیفہ پڑھنے بیٹھوں گا، تم پھر اس کے بعد مجھے 1 کپ چائے بنا دینا۔ جی بنا دوں گی۔ شگفتہ بیگم کمرے سے جانے لگیں تو احمد صاحب نے ان کو آواز دی، شگفتہ جی۔ وہ رکیں، تم دروازے کے آگے جائے نماز بچھا دو، میں آ رہا ہوں۔ وضو کر کے وہ نیچے آ گئے۔ تقریباً 8 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ پہلے نماز پڑھی اور پھر شگفتہ کو آواز دی، شگفتہ تھوڑی سی روئی بھی لا دو۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ شگفتہ بیگم روئی لے کر آئیں تو انہوں نے کہا، دیکھو یہ روئی اپنے اور حریم کے کانوں میں ٹھونس دو اور تم دونوں اپنی آنکھیں بند رکھنا، کیونکہ ان کے یہاں پہنچتے ہی جو تماشے ہوں گے وہ تم لوگ سن بھی نہیں پاؤ گے۔ شگفتہ بیگم نے احمد صاحب کی بات سن کر خوفزدہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ جلدی کرو شگفتہ، وقت بہت کم ہے، وہ کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ اور ایک بات سن لو اور سمجھ لو اچھی طرح، جہاں بیٹھو وہیں بیٹھی رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی میں سمجھ گئی۔ شگفتہ بیگم نے اپنے اور حریم کے کانوں میں روئی اچھی طرح ٹھونس دی اور اس کا منہ اپنی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ احمد صاحب نے سارے گھر کی روشنیاں بجھا دیں اور بلند آواز سے حفاظت کا وظیفہ پڑھنے لگے۔ وظیفہ شروع کرنے کے تقریباً 5 منٹ بعد گھر کے پاس کتوں کے رینگنے کی آواز آنے لگی۔ آوازیں لمحہ با لمحہ بھیانک اور قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر یکدم سے سارے گھر کی کھڑکیاں ایک گونجدار آواز سے کھل گئیں۔ احمد صاحب نے شور سن کر اور تیز اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وحشیوں نے کتے کے رونے کی آوازیں نکال کر گھر کے چاروں اطراف گھومنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے کسی کتے کی طرح اچھل اچھل کر چلتے جاتے اور ان کی گز بھر لمبی زبانیں ڈال ٹپکاتی زمین پر گھسٹتی جاتی تھیں۔ کافی دیر تک یہ تماشا چلتا رہا۔ پھر یکدم سے ایک دل خراش نسوانی چیخ سنائی دی اور پھر ہر طرف ایک گہری پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر یہ سکوت طاری رہا، پھر یکدم سے ان وحشی عجیب و خلقت مخلوق نے او او آ کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، جیسے رات کے اندھیرے پہر کے کتے کسی ڈائن کی آمد پر رو رہے ہوں۔ سارے میں یکدم ہچ کی شیطانی آواز گونجی اور کچھ لمحوں بعد قدموں کی آواز گھر کے کھلے دروازے کے قریب آتی محسوس ہوئی۔ شگفتہ بیگم نے حریم کا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیا اور دونوں بازوؤں کو اس کے گرد ایک حصار کی طرح باندھا، جیسے ماں اپنے بچے کو ہر بلا آفت سے بچا رہی ہو۔
وہ خبیث پنڈت اپنی تمام شیطانیت کے ساتھ دہلیز کے پار کھڑا تھا۔ اس نے کچھ دیر ایک منتر پڑھا، پھر اپنی مکروہ آواز سے بولا، پڑھ لے وظیفے، کاٹ لے چلا، اس کے پاس بالن ہے۔ گھر کے دروازے کی طرف اپنی نوکیلی سفید سیاہ ناخن والی انگلی سے اشارہ کر کے بولا، تو ہمیں نہیں روک سکتا، ہمیں تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے پاس تازہ ماंس ہے، تو نہیں روک سکتا، ہمیں نہیں روک پائے گا، تو روکے گا ہمیں، بول، دروازہ کھولتا ہے یا نہیں، بول۔ مسلسل یہ آواز آ رہی تھی۔ کافی دیر تک اس تکرار کے بعد ایک دم سارے ماحول میں ایک گہرا سکوت پھیل گیا۔ احمد صاحب نے اپنا وظیفہ ختم کر کے آنکھیں کھولیں اور سارے گھر میں حصار کر دیا۔ کھڑکیوں کو بند کرتے ہوئے کچھ مشکل نہیں آئی تھی۔ شکر ہے خدا کا، شگفتہ بیگم نے آنکھیں کھول لیں۔ احمد صاحب نے اپنی بیگم سے کہا، لگتا ہے چلے گئے۔ شگفتہ بیگم نے احمد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا۔ یکدم سے گھر کا دروازہ پوری قوت سے ہلنے لگا، جیسے اسے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہ دروازہ کھل نہیں رہا ہو۔ باہر سے ایک مکروہ آواز آئی، ہم یہی ہیں بڑھیا، تجھے اور اس بڈھے کو کیا لگا کہ تو کوئی عمل کر کے اس لڑکی کو بچا لے گا؟ بھول جا، نہیں بچا سکتا تو اس کو۔ ہم بھکتوں کے بھکت ہیں، یہ لڑکی جسے تو بچا رہا ہے یہ ہماری ہے، اس کے پاس بالن ہے، تازہ ماंس والا بالن۔ تو گھر میں کرتب کرتا جا، ہم یہاں آسن جماتے ہیں، وہ خود آئے گی تو دیکھ ابھی۔ یہ کہہ کر وہ خبیث پنڈت اپنی مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ ساتھ میں اس کے چیلے بھی عجیب آوازیں نکال کر ساتھ دینے لگے۔ احمد صاحب نے اس کی بات سن کر حریم کی جانب دیکھا، جو پریشانی سے احمد صاحب اور شگفتہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہنس رہا ہے ابو جی؟ امی بھوک لگ رہی ہے، شگفتہ بیگم نے اس کی بات سن کر جواب دیا۔ اچھا بیٹا رکو، ذرا میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ شگفتہ بیگم رات کی اس پہر کیا کھانا لائیں؟ سمجھ نہ آنے پر دودھ گرم کر کے ایک شیشے کے گلاس میں رکھا اور باہر لاؤنج میں آ کر حریم کو دے دیا۔ رات بہت ہو گئی ہے بیٹا، ابھی یہ دودھ پی لو۔ جی امی، حریم نے کہہ کر گلاس تھام لیا۔ احمد صاحب نے شگفتہ بیگم کو آہستہ آواز سے بلایا۔ شگفتہ، اس نے کہا ہے کہ وہ حریم کو باہر بلائے گا۔ اگر حریم باہر جانے لگے، ایک طرف سے تم پکڑ لینا، ایک طرف سے میں پکڑ لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ہم دونوں آیت الکرسی بھی پڑھتے رہیں گے، بس کسی طرح صبح ہو جائے، یہ خود صبح کا اجالا نکلنے سے پہلے بھاگ جائیں گے۔ باہر سے اب عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں، اور لمحہ بہ لمحہ آواز بہت گونجدار اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حریم بھی تھوڑا خوفزدہ نظر آ رہی تھی یہ آوازیں سن کر۔ کچھ لمحوں بعد شگفتہ بیگم نے حریم کو دیکھا تو وہ کچھ بے چین نظر آ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ جو دودھ کا گلاس تھامے تھے، ان کی ساری انگلیوں کے ناخن سیاہی مائل ہو چکے تھے۔ شگفتہ بیگم نے حیرانی سے احمد صاحب کو دیکھا۔ احمد، یہ انہوں نے حریم کی طرف اشارہ کیا جو اب سیدھی کھڑی ہو چکی تھی اور کسی معمول کی طرح دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ احمد صاحب اور شگفتہ بیگم نے حریم کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حریم نے بہت زیادہ غصے سے دونوں کو گھور کر دیکھا اور چیخ کر بھاری آواز میں بولی، چھوڑ چھوڑ مجھے، بلاوا آیا ہے، تازہ مردہ چاہیے، تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں، تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے۔ حریم کی بات سن کر احمد صاحب اور شگفتہ بیگم نے بلند آواز سے ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر مزاحمت کر کے حریم ایک دم سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی، اور باہر سے بھی ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ احمد صاحب اور شگفتہ بیگم نے اس کو اٹھا کر صوفے پر لٹایا۔ صبح صادق کا اجالا سارے گھر میں پھیلنے لگا تھا۔ شکر ہے میرے اللہ، قیامت کی رات ختم ہوئی۔ شگفتہ بیگم نے بھی سکون کی سانس خارج کی۔ سنو شگفتہ، وہ فون چارج پر لگا دیا تھا نا؟ جی لگا دیا تھا۔ لے کر آؤ، میں فون آن کر کے دیکھتا ہوں، اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتا ہوں، حریم کو یہاں سے لے کر جانا ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے کمرے سے فون لا کر احمد صاحب کو دے دیا۔ احمد صاحب کے فون آن کرتے ہی فون تیز آواز سے بجنا شروع ہو گیا۔ کال ریسیو کرتے ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی پریشان آواز سنائی دی، ہیلو حریم، کیسی ہو بیٹا؟ کب سے کال کر رہی ہوں، تم لوگ فون بھی نہیں اٹھا رہے، سائم کا فون بھی نہیں مل رہا، میں بہت پریشان ہوں بیٹا، تم کچھ بولو تو۔ ہیلو ہیلو، احمد صاحب نے کھنکار کر سلام کیا۔ السلام علیکم و محترمہ، میں احمد سلطان ہوں، آپ کی بیٹی اور داماد ہمارے گھر ہیں۔ وعلیکم السلام، وہ میرا بیٹا اور بہو ہیں، مگر ان کو تو حیدرآباد پہنچنا تھا، وہ آپ کے پاس کیوں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ سب خیریت تو ہے، حریم کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟
آپ میری بات کروائیں بھائی صاحب ان سے۔ اچھا بہن رکیں، لو بیٹا بات کرو، احمد صاحب نے فون حریم کی طرف بڑھا کر کہا۔ حریم نے فون پکڑ کر کان سے لگایا۔ ہیلو آنٹی، میں ٹھیک ہوں، سائم کہاں ہے؟ عفت جہاں نے پریشانی سے حریم کا سوال سنا اور بولی، حریم سائم تو تمہارے ساتھ تھا نا، تم بتاؤ سائم کہاں ہے، تم لوگ ٹھیک ہو؟ آنٹی سائم کو تازہ مر ابھی اتنا ہی کہا تھا حریم نے۔ احمد صاحب نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ ہیلو بہن، آپ پریشان نہیں ہوں، ان کی گاڑی کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے بچے ہمارے گھر ہیں، آپ پتہ لکھوا دیں، سائم ابھی گھر میں نہیں ہے، میں ان بچوں کو خود آپ کے پاس لے کر آ جاتا ہوں۔ عفت جہاں نے پریشانی سے اپنا مکمل پتہ لکھوا دیا اور فون بند کر دیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھی عفت جہاں کے دماغ میں یکدم خیال آیا، حریم اور سائم خود کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ان کو اپنے گھر کا پتہ یاد نہیں؟ سوچ سوچ کر ان کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ احمد صاحب نے شگفتہ بیگم کو حریم کا سامان لانے کا کہا اور فوراً کراچی چلنے کا بولا۔ جلدی کرو شگفتہ، اس کو یہاں سے لے کر چلنا ہے، اس کو واش روم لے کر جا کر منہ ہاتھ دھلا کر کچھ کھلا دو اور خود بھی کچھ کھا لو۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں شگفتہ، بس ایک پیالی چائے دے دینا۔ شگفتہ بیگم حریم کو تیار کرنے چلی گئیں۔ احمد صاحب نے اپنے زمانہ طالب علمی کے دور کے ایک دوست کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ کیسے یاد آ گئی آج ہماری؟ یار وجاہت، ایک کام پڑ گیا ہے۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ یار کراچی میں ایک پتے پر جانا ہے، میں نے اتنا کراچی دیکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں یار، تم یہ بتاؤ پہنچ کب رہے ہو؟ بس دوپہر تک بس اڈے پہنچ جائے گی۔ بھابھی اور سمیر بھی ساتھ ہی ہیں نا؟ سب ساتھ ہیں، بس تم فکر مت کرو، میں تمہیں بس اڈے پر ملوں گا۔ اللہ حافظ۔ چلو شگفتہ بیگم آ جاؤ۔ حریم کو ناشتہ کروا دیا؟ جی کروا دیا، آپ بھی چائے پی لیں۔ چائے کا کپ انہوں نے احمد صاحب کے ہاتھ میں دیا۔ چائے پی کر احمد صاحب شگفتہ بیگم حریم کو لے کر گھر میں تالا ڈال کر پیدل چلتے ہوئے بس اڈے جانے لگے۔ تقریباً 1 کلومیٹر پیدل چلنے کی مسافت پر تھا بس اڈا۔ راستے میں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے بہت سے لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حریم کو انہوں نے بڑی سی چادر پہنا رکھی تھی۔ اللہ کے فضل سے بس اڈے تک خیر سے پہنچ گئے۔ 3 ٹکٹ کٹا کر کراچی کی بس میں سوار ہو گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے لگے ان کو کراچی بس اڈے تک پہنچنے میں۔ حریم اور شگفتہ بیگم سارے راستے سوتے رہے، مگر فکر مندی سے احمد صاحب سارا راستہ حریم اور شگفتہ بیگم کو دیکھتے رہے۔ بس اڈے پر احمد صاحب کے پرانے دوست وجاہت صاحب ان کے منتظر کھڑے تھے۔ احمد صاحب کو شگفتہ بیگم اور ایک لڑکی کے ساتھ آتے دیکھ کر انہوں نے سمیر کا پوچھا۔ سمیر کہاں ہے؟ بتاؤں گا یار، سب بتاؤں گا، پہلے اس پتے پر لے چلو۔ انہوں نے جیب سے گھر کے پتے والی پرچی نکال کر وجاہت صاحب کو دے دی۔ یہ تو میرے گھر کے پیچھے والا بلاک ہے، چلو ابھی لے چلتا ہوں۔ کچھ دیر گاڑی چلنے کے بعد گلشن اقبال کے بلاک 13D کے ایک بنگلے کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ احمد صاحب نے وجاہت صاحب کے ساتھ باہر نکل کر ڈور بیل بجا دی۔ بیل دینے کے 2 منٹ بعد ایک لگ بھگ 50 سال کی ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا اور احمد صاحب کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کون ہیں محترمہ؟ السلام علیکم، جی میں احمد ہوں، احمد سلطان، آپ سے فون پر بات ہوئی تھی۔ حریم کا نام سنتے ہی وہ خاتون بے قراری سے گاڑی کی جانب بڑھیں۔ حریم، سائم کہاں ہو بیٹا؟ انہوں نے گاڑی کے کھلے شیشے پر جھک کر گاڑی کے اندر آواز دے کر کہا۔ حریم نے ان کو اجنبی نظروں سے دیکھا اور شگفتہ بیگم کے بازو کو مضبوطی سے جکڑ کر بولی، امی یہ کون ہے؟ عفت جہاں حریم کی یہ بات سن کر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ شگفتہ نے حریم کو شفقت سے دیکھا اور ایک نظر ان خاتون پر ڈالی جو حریم کو پکار رہی تھیں۔ آپ رکیں بہن، میں اس کو لے کر آتی ہوں، آپ فکر مند نہیں ہو۔ سائم کہاں ہے بہن؟ وہ پلٹ کر احمد صاحب کی طرف گئیں اور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ سائم کہاں ہے بھائی صاحب؟ سائم تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں سب بتاتا ہوں آپ کو، آپ پہلے ہمیں گھر کے اندر لے چلیں۔ جی چلے آئیں، آپ لوگ اندر چلیں۔ وجاہت صاحب اور احمد صاحب نے پہلے دونوں خواتین اور حریم کو دروازے پر راستہ دے کر اندر جانے دیا، پھر دونوں حضرات گھر میں داخل ہوئے۔ احمد صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی آیت الکرسی کا حصار کر دیا۔ گھر میں عفت جہاں نے پہلے تمام افراد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے مہمانوں کو پانی پیش کیا، پھر خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئیں اور احمد صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کبھی احمد صاحب کو دیکھتی اور کبھی حریم کو دیکھتی جو شگفتہ بیگم کے کندھے پر آرام سے سر رکھ کر بیٹھی تھی
اور دونوں پاؤں کو بڑے آرام سے پسار کر کسی بچے کی طرح بیٹھی تھی۔ بہن، احمد صاحب نے گلا کھنکا کر بات کا آغاز کیا۔ بہن، میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں۔ میری رہائش حیدرآباد سے کچھ دور ایک پرفضا اور غیر آباد علاقے میں ہے۔ میں اپنے بیٹے سمیر کی قبر پر نماز فجر کے بعد روزانہ کے معمول کی طرح فاتح خوانی کے لیے گیا تھا تو مجھے قبرستان میں آپ کی بہو بے ہوش پڑی ملی تھی۔ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور سائم کو بلاتی تھی۔ احمد صاحب کے منہ سے سائم کا نام سنتے ہی حریم زور زور سے سائم کو پکارنے لگی۔ سائم، سائم، ابو سائم لے گئے، ابو سائم لے گئے، انہیں تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے، ابو تازہ مردہ، سائم آؤ، آؤ پلیز سائم۔ شگفتہ بیگم نے حریم کو گلے لگا کر اپنی شفیق گود میں سمیٹ لیا اور اس کی کمر پر ہلکے ہلکے تھپکنے لگیں، جیسے حوصلہ دے رہی ہوں اس کو۔ عفت جہاں جو حریم کی حالت اور سلطان صاحب کی بات سن کر حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ اور سائم کہاں ہے؟ بلک بلک کر رونے لگیں۔ میرا سائم کہاں ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ بہن، آپ روئیں نہیں، صبر و تحمل سے پوری بات سنیں۔ پھر میں اس کو اپنے گھر لے کر آ گیا تھا اور بعد میں ان کی گاڑی ڈھونڈ کر سامان اور فون بھی لے کر آیا ہوں تو آپ سے رابطہ کر سکیں ہم۔ مگر بھائی صاحب، ان دونوں کو تو حیدرآباد جانا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کیا گزری میرے بچوں پر، سائم کہاں گیا؟ بہن، اب آپ ذرا ہمت سے میری بات سنیں، اور تم بھی وجاہت حسین۔ احمد صاحب نے دونوں کو مخاطب ہو کر کہا۔ میرا بیٹا سمیر تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا، مگر اس کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ وجاہت حسین نے دکھ سے اپنے دوست کو لرزتی آواز میں بولتے دیکھا اور پوچھا، مگر ہوا کیا احمد؟ ہمارے علاقے کے قبرستان کے اندر اور اطراف میں کوئی ہے، ایک ہندو پنڈت اور اس کے آدم خور عجیب و خلقت ساتھی۔ وہ عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں، حریم کا خون بھی چوس کر گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ تازہ مردے اور زندہ انسان کھاتے ہیں۔ میرے سمیر کو بھی انہوں نے گھر کے دروازے پر نوچ نوچ کر کھایا تھا 3 سال پہلے۔ شگفتہ بیگم کی ٹانگ میں فریکچر تھا اور بلڈ پریشر بھی بہت ہائی تھا۔ یہ بستر سے 2 بار گر گئی تھی۔ درد بہت زیادہ بڑھنے پر سمیر ان کے لیے پین کلرز لینے قریبی آباد علاقے تک گیا تھا۔ شاید وہ دوا لے کر آ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے جیسے ہی دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھا، یکدم سے باہر سے سمیر کی چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چیخ رہا تھا، ابو بچائیں۔ میں خود غرض بن گیا، اس وقت اگر دروازہ کھول دیتا تو کوئی زندہ نہیں بچتا۔ وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکال کر اس کو کھا رہے تھے۔ چپڑ چپڑ کی منحوس آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ آج تک میری نظروں کے آگے سے وہ منظر نہیں ہٹتا۔ میرے اپنے بیٹے کا سرخ خون بہہ بہہ کر دروازے کی دہلیز سے اندر آ رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ یہ بول کر احمد صاحب کی آنکھ سے کرب بھرا آنسو ٹپکا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے آنکھیں پوچھ کر انہوں نے بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ کچھ دیر بعد جب باہر سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں تو میں نے دروازہ کھولا۔ بہت سا خون اور اس میں ڈوبی سمیر کی شرٹ کی کچھ دھجیاں پڑی تھیں اور ایک طرف مٹی پر اس کی 2 چبائی ہوئی کٹی پھٹی 2 انگلیاں پڑی تھیں۔ میں تو اس وقت ہی تکلیف سے مر گیا تھا وجاہت۔ مت پوچھو کہ یہ دکھ اور زخم ہمیں 3 سال بعد بھی بہت تکلیف دیتا ہے۔ کاش میں فوراً دروازہ کھول دیتا، ذرا دیر نہ کرتا تو آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا۔ بہن، آپ کی بہو کو قبرستان میں بے ہوش پڑا دیکھ کر میرا اندازہ ہے کہ یہ دونوں بھی ان کے شکار رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ یا آپ کی بہو، جو اس رات کے بعد اپنے حواس کھو چکی ہے۔ اس کو کچھ یاد نہیں، مجھے ابو بلاتی ہے اور میری بیوی کو امی بلاتی ہے۔ بے ربط جملے بولتی ہے، سائم آ جاؤ، سائم کو کھا گئے، انہیں تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب بھی کچھ پوچھتے ہیں ایسے ہی جملے بولتی ہے، اس کو کچھ یاد نہیں۔ مگر یار، کون ہیں وہ لوگ؟ آخر آتے کہاں سے ہیں؟ وجاہت حسین نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، مغرب کے بعد سے صبح کے سورج نکلنے تک وہ ہر جگہ اپنا شر پھیلاتے ہیں، دن نکلنے پر ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کسی کو بھی میں بتاتا ہوں تو کوئی میرا یقین نہیں کرتا، سب پاگل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کی موت نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ مگر میں بالکل سچ کہتا ہوں وجاہت۔ بہن جی، یہ سب کچھ سچ ہے۔ کل رات انہوں نے ہر کوشش کی حریم کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی۔ اس کے پاس بالن ہے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کھایا نہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، اس لیے بہن ہم اس کو فوراً وہاں سے کراچی لے آئے تاکہ یہ اور اس کا بچہ محفوظ رہے۔
عفت جہاں نے اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حریم کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، کیا کیا برداشت کیا ہے اس نے ان 3 دنوں میں؟ شگفتہ احمد نے عفت جہاں سے کہا۔ حوصلہ کریں بہن، آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہوگا اور حریم بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، سب نے کہا۔ آپ اب اپنی بہو کا خیال کیجیے گا، ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں ہے، ہم بھی ابھی کراچی میں ہی ہیں۔ اچھا بہن، اب اجازت دیجیے، آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ یہ بول کر احمد صاحب اور شگفتہ بیگم نے ان سے الوداع کہا اور دروازے کی جانب جانے لگے۔ حریم نے یکدم سے رونا شروع کر دیا۔ امی امی، حریم کے رونے پر بے بسی سے شگفتہ بیگم نے احمد صاحب کو دیکھا۔ نہیں شگفتہ، ہم اس کو نہیں لے کے جا سکتے، اس کا گھر ہے یہ، حریم یہی محفوظ ہے۔ عفت جہاں نے حریم کے رونے کو دیکھ کر احمد صاحب سے شگفتہ بیگم کو یہیں حریم کے پاس چھوڑنے کی درخواست کی۔ بھائی صاحب، مجھے یہ پہچان نہیں رہی اور شگفتہ بہن کو اپنی ماں سمجھ رہی ہے، ان کو آج یہاں ہی چھوڑ جائیں۔ اچھا، اگر آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے بہن، شگفتہ آپ آج یہاں رک جائیں۔ جی بہتر، میں وجاہت کے گھر ہی کچھ دن قیام کروں گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو شگفتہ، تم اور بہن آپ مجھے فون کر لیجئے گا۔ جی احمد، جی بہت شکریہ بھائی صاحب، اللہ نگہبان۔ گھر کا دروازہ بند کر کے عفت جہاں نے شگفتہ بیگم اور حریم کو کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور ان کو حریم اور سائم کے بیڈ روم میں لے آئیں۔ کمرے میں دیوار پر بہت سی زندگی سے بھرپور ہنستی مسکراتی سائم اور حریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ شگفتہ نے حریم کو لٹایا۔ حریم آرام کرو بیٹا، تھک گئی ہوگی، میں کھانا لاتی ہوں۔ عفت جہاں جب تک کھانے کی ٹرے کمرے میں ہی لے آئیں۔ بہن میں آ ہی رہی تھی۔ نہیں بہن، آپ نے تو مجھے اپنا احسان مند کر دیا ہے، میری بچی کا خیال اور حفاظت کے لیے۔ نہیں عفت، حفاظت کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، وہ بس ذریعہ بناتا ہے کہ انسان کسی کے کام آ جائے۔ چلیں آئیں شگفتہ، کھانا کھا لیں، پھر آپ لوگ کچھ آرام کر لیجیے گا، سفر کی تھکن بھی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑا آرام کرنے لگی اور عفت اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ حریم تو کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد احمد صاحب شگفتہ سے فون پر رابطہ کر کے خیریت بھی معلوم کر رہے تھے۔ اذان مغرب ہوتے ہی شگفتہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگیں۔ حریم ابھی سو ہی رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آیا ہے۔ احمد صاحب کی آواز آئی، اٹھو بیٹا، حریم آؤ چلیں۔ حریم کی نیند میں ڈوبی آواز کمرے میں گونجی، چلو ابو، ہاں آؤ چلو۔ پھر احمد صاحب اور حریم کمرے سے باہر چلے گئے۔ نماز پڑھ کر شگفتہ نے سلام پھیرا اور کمرے سے باہر جا کر عفت جہاں سے پوچھا، سنیں احمد صاحب آئے تھے؟ میں تو نماز پڑھ رہی تھی، کیا انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ حریم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں تو شگفتہ، یہاں تو کوئی نہیں آیا، احمد بھائی بھی نہیں۔ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، میں نے خود احمد صاحب کی آواز سنی ہے۔ نہیں بہن، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی نہیں آیا، میں تو بہت دیر سے یہیں لاؤنج میں بیٹھی ہوں۔ اللہ! شگفتہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً احمد صاحب کو فون ملایا۔ احمد صاحب نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی۔ ہیلو احمد صاحب، کہاں لے کر گئے ہیں حریم کو؟ کیا ہو گیا شگفتہ، میں تو نہیں آیا وہاں، کیا بول رہی ہو؟ کہاں ہے حریم؟ اگر آپ نہیں آئے تو پھر؟ شگفتہ نے خوف سے لرزتی آواز میں کہا۔ احمد صاحب، وہ حریم کو لے گئے۔ کیا بول رہی ہو شگفتہ؟ سچ کہہ رہی ہوں احمد صاحب، وہ لے گئے اس کو، میری بچی کو لے گئے۔ عفت جہاں نے شگفتہ بیگم اور احمد صاحب کی آدھی گفتگو سن کر پریشانی سے شگفتہ کو دیکھا۔ شگفتہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا بہن، حریم کو کون لے گیا؟ وہ لے گیا بہن، وہ شیطان اپنی شیطانی چکر سے اس کو یہاں آپ کے گھر میں گھس کر لے گیا۔ کیا؟ مگر کیسے؟ عفت جہاں منہ پر ہاتھ رکھے صدمے سے زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ وہ خبیث پنڈت، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس کو خبر ہو جائے گی تو میں ایک لمحہ بھی حریم کو تنہا نہ چھوڑتی، میں وہیں نماز پڑھتی رہی اور وہ آ کر اس کو لے کر چلا گیا۔ مجھ سے چوک ہو گئی عفت بہن، میں اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر پائی، وہ امی بول رہی تھی مجھے۔ دکھ سے شگفتہ نڈھال سی کھڑی تھی کہ سارے گھر میں ڈور بیل کی آواز گونجنے لگی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہے۔ عفت جہاں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو احمد صاحب اپنے دوست وجاہت حسین کے ساتھ کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں تیزی سے گھر میں گھستے چلے آئے۔ احمد صاحب نے شگفتہ بیگم کے پاس جا کر پوچھا، کیا ہوا، کیسے گھس گیا وہ کمبخت گھر میں، تم کہاں تھیں؟ احمد، حریم سو رہی تھی، میں مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، اچانک آپ کی آواز آئی، حریم اٹھو آؤ چلیں۔ میں سمجھی آپ مجھ سے اور حریم سے ملنے آئے ہیں اور اس کو کمرے سے باہر لاؤنج میں لے کر جا رہے ہیں۔
نماز ختم کر کے میں نے عفت بہن سے پوچھا آپ کے آنے کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ شگفتہ بیگم آپ نے اپنے کمرے کا حصار کیا تھا؟ احمد صاحب نے ان سے استفسار کیا۔ جی مجھے نماز پڑھ کر کرنا تھا۔ کرنا تھا؟ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ چوک گئیں، مگر وہ تاک لگا کر بیٹھا تھا۔ اب میں کہاں ڈھونڈوں حریم کو؟ پلیز کچھ کریں احمد، شگفتہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ بھائی صاحب کچھ کریں، میری حریم کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ ایک منٹ رکیں ذرا، احمد صاحب نے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پھر احمد صاحب نے شگفتہ کے پاس جا کر آہستہ آواز میں پوچھا، کہاں سے غائب ہوئی ہے حریم؟ وہ سامنے والے کمرے سے، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آئے، شگفتہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ احمد صاحب آہستہ قدموں سے آواز کی سمت جانے لگے۔ آواز اس کمرے سے ہی آ رہی تھی جہاں سے وہ لوگ حریم کو لے کر گئے تھے۔ احمد صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر کمروں کے چاروں طرف آواز کی سمت ڈھونڈنی چاہی، مگر وہ کتوں کے رینگنے کی دھیمی دھیمی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے حریم کے بستر پر بہت سارا تازہ خون پڑا دیکھا، جیسے کسی جاندار کو ابھی ابھی ذبح کیا گیا ہو۔ احمد صاحب کے تمام جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر اس خون کو ہاتھ لگایا تو یکدم سے وہ تمام تازہ خون بھر مٹی میں بدل گیا، جس سے تیز کافور اور فضلے کی بدبو آ رہی تھی۔ احمد صاحب نے کرائیت سے ہاتھ جھٹکا۔ سارے کمرے میں عجیب سے کتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو کیا سمجھا ہم تیرے لیے پتہ چھوڑ کر جائیں گے؟ اب ڈھونڈ کر دکھا، پٹکتا رہ اپنا سر بڈھا۔ پھر سارے گھر میں گہرا سکوت پھیل گیا۔ احمد صاحب نے باہر آ کر وجاہت حسین سے پوچھا، کسی ایسے کو جانتے ہو جو مدد کر سکے؟ عفت جہاں نے ان سے کہا، آپ پولیس میں رپورٹ کریں، میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ پولیس کچھ نہیں کر سکتی بہن، معاملہ دوسرا ہے۔ ایک ہے تو میرا چچا زاد بھائی، شاید وہ کچھ مدد کر سکے، وجاہت صاحب نے احمد صاحب کو بتایا۔ چلو پھر فوراً چلو، اب آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، میں وجاہت حسین کے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، شاید کوئی سبیل بن جائے۔ وجاہت حسین کے ساتھ احمد صاحب کافی دیر گاڑی میں سفر کر کے ملیر پہنچے۔ گاڑی ایک جگہ روک کر پتلی سی گلی میں مڑ گئے وجاہت حسین۔ احمد صاحب ساتھ چلتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ کرے کام بن جائے۔ نیلے سے لکڑی کے دروازے پر جا کر دونوں رک گئے۔ کھٹ کھٹ کھٹ، کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ بھابھی وجاہت ہوں، عمر فاروق ہے؟ جی ہیں، دروازہ کھلتے ہوئے ان خاتون نے کہا، آپ اندر آ جائیں، بس تسبیح پڑھ رہے ہیں، آتے ہی ہوں گے، میں نے اطلاع کر دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا سا ادھیڑ عمر کا آدمی لمبی سی داڑھی کے ساتھ نکل کر باہر صحن میں آ کر ان دونوں سے سلام دعا کرنے لگا۔ کیسے ہیں وجاہت بھائی؟ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ عمر یہ میرا دوست ہے احمد سلطان، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ خیریت ہے بھائی؟ عمر فاروق نے فکر مندی سے پوچھا۔ معاملہ بہت خطرناک ہے، تم وعدہ کرو پیچھے نہیں ہٹو گے۔ وجاہت حسین نے پہلے ہی وعدہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ارے بھائی تم نے کہہ دیا میرا وعدہ ہو گیا، پریشانی بتاؤ۔ وجاہت حسین نے احمد سلطان کا دایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، اس کو سونگھو۔ عمر فاروق نے احمد صاحب کا ہاتھ ناک کے نزدیک کیا اور یکدم سے ایسے جھٹکا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ یہ کہاں ٹکرا گئے آپ سے؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ عمر فاروق نے بہت زیادہ پریشانی سے سوال کرنا شروع کیے۔ عمر یہ کچھ نہیں بتائے گا، تم بتاؤ تمہیں کیا پتہ چلا ہے؟ یہ تو تازہ مردہ کھانے والے آسیبوں کی بدبو ہے، یہ عجیب و غریب ہیبت کے خون پینے والے تازہ ماंس کھانے والے ہیولے دکھا رہے ہیں مجھے۔ انہوں نے احمد صاحب کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ دیکھو عمر، بچی کا معاملہ ہے، وہ اس کو ساتھ لے گئے ہیں، وہ امید سے بھی ہے، تم وعدہ کر چکے ہو۔ پریشانی سے انہوں نے احمد صاحب کو دیکھا اور کہا، آپ مجھے ساری بات بتائیں۔ احمد صاحب نے ساری بات تفصیل سے بیان کی۔ اوہ، تو یہ تماشا ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی ٹھیک۔ اسما میری تسبیح تو لاؤ ذرا۔ جی ایک منٹ لاتی ہوں۔ ان کی بیوی نے تسبیح لا کر دی۔ آپ لوگ ذرا انتظار کریں، میں پتہ کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے تیزی سے گھمانے لگے۔ کراچی میں تو نہیں ہے، کراچی سے آگے ہے قبرستان کے پاس۔ ہاں میرا گھر ہے قبرستان کے قریب، احمد صاحب نے فوراً بتایا۔ ابھی جانا ہوگا، آدھا عصر ہو گیا ہے، دیر نہیں کرنی، عمر فاروق نے آنکھیں کھول کر ان کو بتایا۔ ابھی میں کیسے جاؤں گا، بس تو صبح ملے گی، احمد صاحب نے پریشانی سے کہا۔
وجاہت بھائی آپ لے کر چلیں، ابھی جانا ہوگا۔ انہوں نے گاڑی دیکھی، 12 بجے سے پہلے پہنچنا ہے، میں ساتھ جاؤں گا۔ تو پھر چلو میں لے چلتا ہوں، ابھی 8:30 ہو رہے ہیں، ہم 11:30 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اسما دروازہ بند کر لو، میں وجاہت بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں، رات نہیں آؤں گا، دعا کرنا۔ جی اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ حافظ۔ احمد سلطان، وجاہت حسین اور عمر فاروق حیدرآباد کی جانب روانہ ہوئے۔ تمام راستہ پراسرار خاموشی میں گزرا۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر عمر فاروق نے آنکھیں بند کیں اور بند آنکھوں سے ان کو ایک راستہ بتانے لگا۔ اب سیدھا چلیں اور بائیں مڑیں، اب بالکل سیدھا، ہاں یہاں روک دیں گاڑی۔ اور احمد صاحب حیرانی سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ عمر فاروق نے گاڑی احمد سلطان کے گھر کے بالکل سامنے رکوائی تھی۔ عمر فاروق نے احمد صاحب کو بولا، آپ گھر کے تالے کھول کر اندر جا کر بات کریں، میں یہاں ہوں، مجھے دیکھ کر بگڑ جائے گا، بہتر ہے آسانی سے بات بن جائے۔ احمد صاحب نے گاڑی سے اتر کر دروازے کا تالا کھولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، دروازہ آہستہ سے کھلتا گیا، ساتھ ہی عجیب سی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اندر داخل ہونے پر سامنے ہی کوئی بیٹھا تھا، اندھیرے کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا، تھوڑی سی چاند کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر رکھے، ایک پیالہ ہاتھ میں لیے، حریم کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور جنگلیوں کی طرح ہاتھوں سے کچا گوشت کھا رہی تھی۔ منہ سے چپڑ چپڑ کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کی بانچوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ احمد صاحب نے اس کو آواز دی، حریم۔ یکدم سے گوشت چبانے کی آوازیں رک گئیں۔ احمد صاحب نے دوبارہ آواز دی، حریم۔ حریم نے سر اٹھایا اور مکرو مسکراہٹ سے بھاری آواز میں کہا، آ گیا، اندر آ جا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جا ابو، اور بلند آواز سے ہنسنے لگی۔